انشاءاللہ بکرا، اللہ نے چاہا تو کل آ جائے گی، مگر اس کا ارادہ نہیں ہوتا دینے کا۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2-3 دن سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اب حکم آ چکا ہے کہ جو ہے وہ سعودی نیشنلٹی دی جائے گی تمام غیر ملکیوں کو۔ تو یہ خبر بالکل سچی ہے، مگر اس خبر میں 3 ایسے لفظ ہیں جن کے مطلب آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ 3 لفظ یہاں پر یوز ہوئے ہیں کہ بریلینٹ فارن پروفیشنلز۔ ان 3 یہ جو لفظ ہیں ان کا مطلب سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ کوئی بھی جب آپ کفیل کے پاس کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، سب سے پہلے انشاءاللہ جو لفظ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ مطلب کہ ہمیں جب کوئی کام ہم کرتے ہیں، ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ یار یہ ہونا چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہو، تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، ہم بھی چاہتے ہیں۔ مگر جب آپ سعودی کفیل کے پاس جاتے ہو اور آپ اس سے کہتے ہو کہ تنہا کب آئے گی، رات متائی جی، ٹھیک ہے، جب آپ اس سے کہتے ہو کہ تنہا کب آئے گی تو تب وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ بکرا، اللہ نے چاہا تو کل آ جائے گی، مگر اس کا ارادہ نہیں ہوتا دینے کا۔ اس کے منہ سے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے جیسے وہ بولتا ہے، اس کا جو لہجہ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، لیکن اس کا موڈ بالکل نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا انشاءاللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہو اور اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو 3 لفظ جو استعمال کیے گئے ان کا مطلب یہ بالکل ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ معلم ہو کسی بھی فیلڈ میں، مطلب اگر آپ ڈاکٹر ہو یا میڈیکل کی فیلڈ میں ہو، آئل کی فیلڈ میں ہو، کیمیکل اٹامک کی فیلڈ میں آپ معلم ہو تو آپ کو وہ سعودی نیشنلٹی دے دیں گے۔ بالکل بھی نہیں، یہ بالکل مت سوچو۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی نیشنلٹی کے برابر جو ہے وہ جب انہوں نے اقامہ سسٹم شروع کیا تھا، تو اگر آپ سالانہ وہ رینیو کریں گے تو 1 لاکھ ریال آپ کے جو حقوق ہوں گے وہ سعودیوں کے برابر ہوں گے۔ اگر آپ کو تاحیات وہ چاہیے تو 8 لاکھ ریال آپ کو جمع کروانے پڑیں گے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ کتنے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ تو ہرگز یہ مت سوچے کہ کوئی بھی آدمی معلم ہے، غیر ملکی ہے، غریب جو بھی مسکین آ گیا تو اس کو یہ نیشنلٹی دے دیں گے، تو یہ ہرگز آپ مت سوچیں۔ سعودی عرب سے ریلیٹڈ آپ کو اگر یہ خبر ملتی ہے کہ سعودی نیشنلٹی جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو یہ بالکل جھوٹی خبر ہوتی ہے۔ اگر یہ جیسے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی نیشنلٹی یہ دیں گے تو انہوں نے اس میں ایسے پوائنٹ رکھے ہوتے ہیں کہ ہر عام بندہ یہ نہیں لے سکتا نیشنلٹی، نہ یہ اسے دیں گے۔ جیسے یورپ کنٹریز میں ہم جاتے ہیں، وہاں کے جو رول ہوتے ہیں، آپ اتنے سال وہاں پہ رہیں تو اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ کو اس کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ سعودی عرب سے اگر ریلیٹڈ آپ کو یہ خبر ملے کہ عام بندے کو بھی آپ سعودی نیشنلٹی ملے گی، مطلب کہ مجھے کسی بھی عام بندے کو نیشنلٹی مل جائے گی، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی خبر جب آتی ہے تو اس کو پورا ایک دیکھا کریں، کلیئر کر کے کہ اس میں لکھا کیا ہے، کیا کچھ اس کی وجوہات ہیں، کیا کچھ اس کی شرائط ہیں۔ تو یہ ہرگز مت سوچیں کہ سعودی نیشنلٹی ہر کسی کے لیے ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، جو انشاءاللہ والا لفظ ہے اس کو اسی سائڈ پہ لے لیں کہ یہ جو انگلش ہوتی ہے، یہ سعودیوں کی جو انگلش اور عربی ہے وہ اس کی ہم جو عربی سیکھتے ہیں اور انگلش سیکھتے ہیں اس سے جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے، اس کے جو مطلب ہوتے ہیں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ جو سعودی عرب میں جو لوگ ہیں وہ آسانی سے میری بات سمجھ لیں گے۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔